الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اغاثۃ اللہفان من وسائد الشیطان، یعنی کہ شیطانی ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں رحمانی مدد اور نصرت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو علمی، عملی، فکری، روحانی موضوع ہے، اور اس کو ڈسکس کرنا خاص طور پر غفلت کے اس دور میں جب کہ شیطان کے ہر طرف معاملات پھیلے ہوئے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے یہی ارادہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے انہی موضوعات پر، اسی موضوع پر انشاءاللہ العزیز ہم کچھ نہ کچھ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا گفتگو کریں گے، اور یہ موضوع انشاءاللہ اس کا حق ادا کرنے کی انشاءاللہ العزیز مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنے اس عنوان کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اغاثۃ اللہفان میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شیطان بالآخر کیا چیز ہے، شیطان کا وجود کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو اکثر شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں وہ اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ ہم زبان حال سے، زبان مقال سے نہیں، اپنے جو حالات ہیں یا جو اپنے معاملات ہیں ان سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم شیطان کے وجود کے جو ہے نا وہ حامی نہیں ہیں یا اس کے انکاری ہیں، جبکہ شیطان کا وجود ایک حقیقت ہے جسے ماننا ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کر ہی، اس کے وجود کو تسلیم کر کے ہی ہم اس کے شر سے انشاءاللہ العزیز بچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے زیادہ بہتر، افضل، سچا اور واضح کوئی اور کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں شیطان کو مختلف جگہوں پر، بلکہ بہت زیادہ جگہوں پر ڈسکس کیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سمجھو۔ اور سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، باقی سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، یہ شیطان اصل میں جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، تو یہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا ماننے سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد اور نسل اور ذریت کو میرے مقابلے میں اپنا دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ان ظالموں نے کتنا برا متبادل ڈھونڈا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ظالموں کے لیے کتنا برا جو ہے وہ بدل ہے۔ تو اصل بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ کانا من الجن، شیطان حقیقت میں جنوں میں سے ایک ہے۔ ابلیس جنوں کا ایک فرد ہے، جو مخلوق اللہ نے جیسے فرشتے بنائے ہیں، جیسے انسان بنائے ہیں، ایسے ہی ایک مخلوق جن ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ مثلا دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ تمہیں منع کس نے کیا تھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے سجدہ نہیں کیا؟ کس نے منع کیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہاں شیطان بتا رہا ہے کہ میری جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ سے شیطان کو پیدا کیا ہے۔
تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے جس کو مخلوق ماننا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تخلیق ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو جب تک ہم اس کو مانیں گے نہیں کہ یہ موجود ہے، تب تک اس کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کوشش نہیں کریں گے جو کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب شیطان کے وجود کو سمجھنے کے بعد یہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم شیطان کا وجود تبھی تسلیم کریں جب ہمیں وہ نظر آئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سراپا نور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ کو ایک لمیٹڈ، ایک محدود صلاحیت دی ہے، جو وہی کچھ دیکھ سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے اس کی حد مقرر کی ہے، اپنی حد سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے، شیطان کی، جنوں کی، فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہم اس کے وجود سے انکار کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے شیطان ہمیں دیکھتا ہے جبکہ ہم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس میں اپنی ایک حدود کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال شیطان کا ایک وجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے گمراہی کا ایک سبب بنا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے حلال طیب، اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ تو شیطان کا انسان کے ساتھ جو واسطہ اور تعلق ہے وہ دشمنی کا تعلق ہے۔ شیطان کا انسان کے ساتھ کسی طور پر، کسی لمحے کے لیے بھی خیر خواہی کا تعلق نہیں ہے، یہ بات ضرور سمجھیے۔ شیطان ہمیشہ دشمن ہی ہے، شیطان کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے مقابلے میں اپنا دوست بناتے ہو؟ دیکھیے نا، ایک طرف اللہ ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ایک طرف ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انسان یہ سوچے نا کہ وہ مالک جس نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا اس کو تو میں چھوڑ رہا ہوں، اور وہ شیطان جس نے مجھے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظلم کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا، انسان کا اپنے ساتھ خود ہوتا ہے، کیونکہ وہم لکم عدو، ابلیس، یہ شیطان اور اس کی نسل یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، دشمن ہی۔ اب دشمنوں کو جب آپ دوست کی جگہ پہ بٹھا لیں گے، اور جو دوست ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کو اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، نور کی طرف۔ تو اس دوست کو چھوڑ کر دشمن کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دوست کو اپنے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان یہ تمہارا صرف اور صرف دشمن ہے، اس سے اپنا دشمن ہی بناؤ۔ یہ شیطان صرف اور صرف اس کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ دشمنی کا ہی ہے، دوستی کا کبھی بھی نہیں ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ شیطان اپنی پارٹی کو، اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو دعوت یہ دیتا ہے یہ سارے جہنم کی آگ کے انگارے بنے، یہ سارے جہنمی بنے۔ شیطان کی اول و آخر دعوت یہ ہے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں۔
تو اس بدبخت کی دوستی پر کون ناز کر سکتا ہے؟ اس بدبخت کے ساتھ دوستی کے لیے کون ہاتھ بڑھا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والدین فرمائے گا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ لیا نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت کبھی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، یہ وہ دشمن ہے جی جس کی دشمنی واضح ہے، پہلے دن سے اس شیطان کی دشمنی واضح ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کی دشمنی کے باوجود اس کے ساتھ دوستی لگائے بیٹھتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کے جھوٹے وعدوں پر چلتے ہیں، اسی کے جھوٹے دعووں کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایک دن آئے گا اسی کے ساتھ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اعاذنا اللہ وإیاکم منہا، اللہ تعالی ہمیں شیطان کی دوستی اور تعلق سے بھی بچائے اور جہنم میں شیطان کی رفاقت سے بھی محفوظ رکھے۔ ہم تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہمیں دعوت دیتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ہم اللہ کی دعوت انشاءاللہ العزیز قبول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شیطان کا انسان کے ساتھ اول روز سے ہی دشمنی والا معاملہ ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کو دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اور وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا۔ یعنی ابلیس اول روز سے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَقُلْنَا يَا آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اس لیے یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوائے کہ تم پھر بدبخت بن جاؤ، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوائے۔ لیکن ہوا ایسے ہی جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا، جیسے سورہ بقرہ میں ذکر کیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ان دونوں کو آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو شیطان نے بہلا پھسلا لیا اور جس جنت میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا، اس سے نکلوا دیا۔ اور بہلایا کیسے، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا کہ آدم جس جنت میں تم رہتے ہو کیا تمہیں اس جنت میں رہنے کے لیے ہمیشہ کا پھل نہ دکھاؤں جو تمہیں ہمیشہ اس جنت میں رکھے اور ایسی بادشاہت تمہیں عطا کر دے کہ جس بادشاہت کو کبھی زوال نہ ہو۔ لازمی بات ہے انسان تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے خلق الانسان ہلوعا ہے جی، تو انسان تو اس کے دل میں تمنائیں تو یہی ہوتی ہے، اب آپ کو کوئی جنت میں داخل کرے تو آپ بھی کہیں گے نا کہ ہمیشہ ہی جنت میں رہنا ہے، تو شیطان نے یہی کہا میں تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنے والا پھل بتاتا ہوں اور ایسی بادشاہت ہو جائے گی تمہاری اس کو زوال کبھی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسے کیسے جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسی کیسی مکاریاں کرتا ہے، اور شیطان کو نا پہلے دن سے پتا تھا میں اس ابن آدم کو اور آدم کو کیسے بہکا سکتا ہوں۔ حدیث میں کیا آتا ہے پتہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کر دیا نا، تو جتنی دیر اللہ چاہتا تھا وہ مجسمہ ایسے ہی پڑا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجسمہ تیار کروا دیا اور مجسمہ ایسے ہی پڑا رہا۔ فجعل ابلیس یطیف بی، ابلیس کیا کرتا تھا، پورے مجسمے کو آگے پیچھے سے چکر لگاتا تھا، ینظر ما ہوا، دیکھتا تھا کہ یہ اصل میں ہے کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتا تھا یہ اصل میں بن کیا رہا ہے۔ فلما رآہ اجوف، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیچ میں سے خالی ہے، بیچ میں سے خالی ہے، عرفا
अन्नहु खुलिका खल्कन ला यतमालक, तब उसे पता चल गया ये मखलूक ऐसी बनेगी कि अपने आप को संभाल नहीं सकेगी। इसको पता था ये बहलाया जा सकता है, फिसलाया जा सकता है, इसके अंदर कुछ जगह खाली है, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। उसको पता था ये इतना बदबख्त है, ये इंसान की सारी कमजोरियों से वाकिफ होता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि आप शैतान को कोई कमजोरी अपनी दो ही नहीं, ताकि वो किसी रास्ते से भी आप पर हमला ना कर सके। ये आपकी सारी कमजोरियों से वाकिफ है, इसके ऊपर बाकायदा वर्क करता है, इसके ऊपर मेहनत करता है। मैं इसको कहां से बहकाऊंगा, कहां से फिसलाऊंगा, ये इसके ऊपर बाकायदा प्लानिंग करता है, बाकायदा इसका डाटा जमा करता है, बाकायदा उसके लिए मेहनत करता है। क्योंकि उसका असल काम यह है कि वो आपको बहलाए, फिसलाए, बहकाए, गुमराह करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर करे, अल्लाह की रहमत से दूर करे, अल्लाह की बख्शिश से दूर करे। वो चाहता है कि किसी तरह आपको जहन्नम के अंदर पहुंचा दे। तो देखिए कितना बदबख्त है, हम इंसानों को गुमराह करने के लिए कितना जोर लगाता है, हमें गुमराह करने के लिए। और उससे ज्यादा बदबख्ती तो हम लोगों की होती है जब हम उसकी गुमराही से बचने के लिए थोड़ी सी एफर्ट भी नहीं करते। जबकि हमारे अल्लाह ने हमसे पता है क्या वादा किया है कि वो लोग इन्नल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में आने के लिए कोशिश करते हैं हम उन्हें जरूर व जरूर अपना रास्ता दिखाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रास्ते की तरफ हिदायत जरूर देता है, लेकिन हम इतनी भी एफर्ट नहीं करते कि अपने अल्लाह से कहें अल्लाह हमें अपने रास्ते पर ही चला ले। फिर होता यही है जैसे कि शैतान कोशिश करता है, इंसान बिल आखिर जब मरता है तो अल्लाह के रास्ते से हटा हुआ मरता है। तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ शैतान का शुरू का मामला था। अब जैसे आदम अलैहिस्सलाम को उसने बहलाया फिसलाया, ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे पता है क्या फरमाया है। हम चूंकि औलाद आदम हैं, बनी आदम हैं, इब्ने आदम है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें उस तरह फितने में मुब्तला न कर दे, कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसे उसने तुम्हारे बाप दादा को गुमराह करके बहला फिसला कर धोखे में मुब्तला करके जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान तुम्हें दोबारा उस फितने में मुब्तला न कर दे। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उसने उनका लिबास भी उतरवा दिया था, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो उन दोनों को एक दूसरे की शर्मगाह दिखाए। शैतान ने सिर्फ ये नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत के हुल्ले पहनाए थे वो भी उतरवा दिए। फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, तुम्हें वो भी और उसका सारा कबीला भी वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख पाते। ऐसा मत समझो कि वो गाफिल हैं, हम गाफिल हो जाते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। ये ऐसा दुश्मन है जी जो हमें नजर नहीं आता और अपने वार पूरे करता है, उसके मुकाबले में हम अपने बचाव की तदबीर तक नहीं करते। हम इस दुश्मन को समझने के लिए, इसकी चालों को समझने के लिए, इसकी हरबों को समझने के लिए इतना भी नहीं करते कि भाई थोड़ा सा वक्त निकाल के इस दुश्मन को पढ़ तो लो, स्टडी तो कर लो। और ये है फरमाया इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, हमने इन शैतानों को बेईमानों का दोस्त बना रखा है। जो लोग ईमान नहीं लाते ना, उनका इन शैतानों को हमने दोस्त बना रखा है। तो ये शैतान जो है ना जी, ये दोस्त हैं उन लोगों के जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान, जो अल्लाह से जितने दूर होता है शैतान के उतने करीब होता है, और जो शैतान से दूर होता है वो अल्लाह के उतने करीब होता है। तो हम में से जितने लोग अल्लाह से दूर होते हैं ना, उतने ही शैतान की कैटेगरी के करीब जाते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, है बनी आदम मेरा तुमसे वादा है, तुमसे मैंने वादा लिया है, तुमने शैतान की इताअत इत्तिबा इबादत नहीं करनी, तुमने उसकी इबादत नहीं करनी। और आपको पता है शैतान को सबसे ज्यादा, जैसे उसको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब इब्ने आदम अल्लाह की नाफरमानी करता है, और शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इब्ने आदम अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। हदीस में क्या आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा करा इब्नु आदम अस्सजदा इअतज़ल शैतानु यबकी, जब इब्ने आदम
سجدے والی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور ہو کے رونے لگ جاتا ہے. فقولوا یا ویلہ، کہتا ہے ہائے اس کی بربادی. امر بالسجود فسجد، اس کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا. فلہ الجنہ، اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی. وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، اور مجھے جب سجدے کا حکم ملا تو میں نے نہ کر دی، مجھے جہنم کی آگ ملے گی. اب اس بات پر شیطان کو سخت کوفت ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے جب ابن آدم کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی فرما برداری میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیے کہ اللہ کا دشمن کتنا خفا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہوگا. اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اور شیطان کتنا روتا ہے اس بات پر کہ بندہ اپنے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا. تو بہرحال آگے دیکھیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ یہ کتنا گھل مل جاتا ہے، اس بات کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابن آدم مجرى الدم، شیطان ابن آدم کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. جن جن رگوں میں خون دوڑتا ہے ان رگوں میں شیطان سفر کرتا ہے. تو آپ سوچئے یہ آپ کے اندر کتنا گھس جاتا ہے. اور اسی طریقے سے صرف آپ کے خون کی، آپ کے جسم کے اندر نہیں، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کے افکار تک کے اوپر یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرؤیا ثلاث، خواب جو ہے نا 3 طرح کے ہوتے ہیں. منہا احاویل من الشیطان لیحزن به ابن آدم، کچھ خواب شیطان کی طرف سے ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں تاکہ ابن آدم کو پریشان کر سکے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں. تو بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ جنوں کا ایک قرین نہ لگا دیا گیا ہو. جنوں کے اندر سے ایک اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. قالوا ایاک یا رسول اللہ، صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ہمارے ساتھ تو چلو ایک جن لگ جاتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کوئی جن لگا؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی لگا. فَأَعَانَنِي إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، لیکن اللہ نے میری مدد کی، میرا والا جو جن شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اس لیے مجھے وہ صرف خیر کا حکم دیتا ہے. وہ مسلمان ہو گیا، مجھے وہ صرف خیر کا حکم دیتا ہے. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ایک شیطان ضرور بضرور شیطان کا نمائندہ آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو مسلسل اس کوشش میں ہوتا ہے آپ سے گناہ کروائے، آپ سے شر کروائے، آپ سے غلط کام کروائے. اور آپ دیکھیے ذرا، رمضان مبارک ابھی ابھی گزر کے گیا ہے نا، رمضان مبارک کے اندر شیطان جھگڑے ہوئے تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین و مردۃ الجن، سرکش جن شیاطین یہ جکڑ دیے جاتے ہیں. جب یہ جکڑ دیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں رمضان کے اندر کتنا خیر کا ماحول ہوتا ہے. آدمی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے خیر کی ایک رو میں بہتا چلا جاتا ہے، اور وہ بہت سی نیکیاں جو عام روٹین میں اس سے چھوٹی ہوتی ہیں وہ رمضان کے اندر ہی کرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ وہ دشمن جو اس کو نیکیوں کے کام سے روکتا ہے اور برائیوں پر لگاتا ہے وہ دشمن قید میں ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے رمضان کے فوراً بعد جب صورتحال تبدیل ہوتی ہے، شیطان آزاد ہوتا ہے، وہی ابن آدم ہوتا ہے اور اسی طرح کے دن رات ہوتے ہیں، لیکن نیکیوں کی وہ روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، گناہوں کے اندر دوبارہ انسان پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے اس دشمن کو سمجھیے، یہ وہ دشمن ہے جو اصل میں آپ سے برائیاں کراتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملعون شیطان کو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیات میں ڈسکس کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ جو مشرک کافر ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر جو لات منات عزا ہبل کو پوجتے ہیں تو یہ سب کی سب عورتیں ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ سرکش شیطان کی اصل میں عبادت کرتے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہوئی اس کے اوپر.
ملعون شیطان کہتا تھا وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اللہ کو چیلنج کر کے آیا، کہتا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور و ضرور لے کر جہنم میں لے جاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں تمنائیں دلاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا۔ گناہ کرنے کے اوپر بھی تمنا دلا رہا ہوتا ہے تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو بخش دے گا، حالانکہ یہ آدمی ایسے گناہ کر رہا ہوتا ہے جس میں اللہ کی بخشش سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تیرا رب بڑا مہربان ہے اور ایسے گناہ کرواتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھی یہ دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا لعنتی ہے، کہتا ہے میں گمراہ بھی کروں اور ان کو تمنا ہے۔ آدمی گمراہی کے راستے پر چل بھی رہا ہوتا ہے اور جنت کی امید بھی لگا رکھتا ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ دیکھیے نا شرک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں جنت ملے گی۔ اب یہودی کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر فرض کرو کوئی ہم میں سے جہنم کی آگ میں چلا بھی گیا چند دن کی بات ہے، چھوٹ کے آ جائیں گے۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ دیکھیے نا یہ اللہ کے بیٹے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فلسطین میں اللہ کے چہیتے ہونے کے دعوے دار کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑ رہے ہیں کہ شاید فرعون نے بھی ایسا نہ کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں ہم بڑے چہیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو اگر جنت صرف تمہیں ہی ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی تو پھر مر کیوں نہیں جاتے، مر جاؤ تاکہ جلدی جلدی جنت میں چلو۔ تو شیطان نے ایسے تمنائیں دلائی لوگوں کو، کہتا وَلَآمُرَنَّهُمْ میں نے حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یہ جانوروں کے کان چیر دیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں انہیں حکم دوں گا یہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کی مخلوق دیکھیے، لوگ مرد سے عورت بن جاتے ہیں، عورت سے مرد بن جاتے ہیں، اتنا اچھا بھلا اللہ نے سفید رنگت کا چہرہ دیا ہوتا ہے، اس پہ ٹیٹوز بنا بنا کے اس چہرے کو بگاڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بدبخت، کوئی کتے بنے ہوئے ہیں، کوئی بلیاں بنے ہوئے ہیں، ترقی یافتہ قوموں کی بات ہم کر رہے ہیں۔ فلا یغیرن خلق اللہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور صرف اتنا نہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ جو لوگ بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، دین کے نام پر کرتے ہیں، اللہ کا دین کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ یاد رکھنا جس طرح یہ تمہارا واضح مبین دشمن ہے، ایسے ہی جو اس دشمن کو دوست بناتا ہے وہ بھی واضح نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے، واضح نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ اور میں اس کے وعدے ہوتے کیا ہیں؟ دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ بدبخت ہے کہ ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے اور یہ جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، جہنم سے بچنے کا کوئی آپشن ان کے پاس نہیں رہے گا۔ ساری زندگی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگے رہے۔ شیطان نے تمہیں پیدا کیا، شیطان تمہیں رزق دیتا ہے، شیطان تمہیں ہدایت دیتا ہے، شیطان تمہاری جنت دے، کیا ہے اس کے پاس؟ تمہارے رب نے پیدا کیا اس کو تم نے چھوڑ دیا، تمہارا رب تمہیں رزق دیتا اس کو تم نے چھوڑ دیا، تمہارا رب تمہیں دین اسلام دیتا اس کو تم نے چھوڑ دیا، تمہارے رب نے رحمت للعالمین بھیجے تم نے اس کو چھوڑ دیا، تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا، تمہارے رب نے تمہیں دارالسلام اور جنت اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے تم نے اسے چھوڑ دیا، تمہارے رب نے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، تمہارے دل میں ضمیر رکھا، تمہیں رمضان دیے، تم نے پھر رب کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنایا۔ پھر جب تم جہنم میں جاؤ گے تو جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اعاذنا اللہ من هذه جہنم۔ فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تو یہ بتا جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ سجدہ کر تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
وہی بہانہ، کہنے لگا جی میں سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ قال فاهبط منها، اللہ نے فرمایا پھر تو بھی یہاں سے نکل۔ فما يكون لك ان تتكبر فيها، تیرے لیے یہ مناسب تھا ہی نہیں کہ تو اس جنت کے اندر تکبر کرتا ہے، اخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، آج کے بعد تو ذلیل رسوا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اگر نکالنا ہی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، مجھے زندگی دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا پھر تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا کہ جب تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے تو پھر میں بھی ان کے صراط مستقیم پر، تیرے صراط مستقیم پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی تفصیلیں بیان کی، کہتے ہیں جب یہ شیطان آگے سے آتا ہے نا تو اصل میں آپ کو ہدایت سے روک لیتا ہے، پیچھے سے آتا ہے نا اس کا مطلب ہے آپ کو گمراہی کے راستے پہ لگا رہا ہے، دائیں طرف سے آتا ہے نا اس کا مطلب ہے یہ آپ سے خیر چھین رہا ہے، آپ سے نیکیاں چھین رہا ہے، بائیں طرف سے آتا ہے تو آپ کو شر لے کے آتا ہے، آپ کے پاس برائیاں لے کے آتا ہے، نافرمانیاں لے کے آتا ہے، بغاوتیں لے کے آتا ہے، بدماشیاں لے کے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، دھتکارا ہوا ذلیل ہو کر یہاں سے نکل، لمن تبعک منہم، جس نے بھی ان میں سے تیری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب کو جہنم میں ڈال کے جہنم بھر دوں گا، تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، تجھے بھی ڈال دوں گا، تیرے پیروکاروں کو بھی ڈال دوں گا، اور میں نکل جا۔ اور شیطان یہ دعویٰ لے کر، یہ چیلنج کر کے ہمارے اللہ کو وہاں سے نکلا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیے، سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجیے، شیطان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جنت سے نکال رہا ہے تو فرما رہا ہے اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، تیرے اوپر لعنت ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، دھتکارا ہوا، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر یہاں سے نکل۔ لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے اس کے اوپر۔ اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا فرمایا آدم جاؤ، اما یأتینک منی ہدن، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئی، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت پر عمل کیا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو جب بھیج رہے اللہ تو ہدایت کا وعدہ کر کے بھیج رہا ہے کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا، یہ تو اللہ کا اصول تھا، پھل کھایا تو جنت سے نکلنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تیرے پاس ہدایت بھیجوں گا۔ اور ابلیس کو جب نکالا تو لعنتیں، ذلتیں، رسوائیاں اس کے ساتھ باندھ کر بھیجا۔ سوچئے تو صحیح، میں اور آپ پھر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کی تابعداری کرتے ہیں، یہاں اصل مسئلہ ہے۔ کہنے لگا قال فإنك قال فأن ربي انظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے، فرمایا تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، کہنے لگا اے رب جب تو نے مجھے برباد تو کر دیا ہے تو میں زمین پر ان کے لیے ہر شے مزین کر کے ان کو ضرور و ضرور گمراہ کروں گا، ضرور و ضرور گمراہ کروں گا۔ اور اس نے پھر گمراہ کیا، دیکھیے آدم علیہ السلام کو کیسے گمراہ کیا۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ یہ ڈالا، حوا علیہ السلام کو وسوسہ یہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے منع اس لیے کیا ہے
کہ کہیں تم فرشتہ ہی نہ بن جاؤ، یا کہیں تم ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہنے لگ جاؤ۔ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان قسمیں کھا کھا کر ان سے کہنے لگا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں تمہارا۔ فدلاہما بغرور، دھوکہ دے کر ان کو بہلایا اس نے، دھوکہ دے کر فراڈ کر کے ان کو پھسلایا اس نے۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا، وہ جو ان کے اوپر لباس تھا جس نے ان کے جسموں کو چھپایا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا اور ان کے جسم میں ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہیں ظاہر ہو گئی۔ اب اندر یہ تو شیطان نے بہلا دیا تھا نا، لیکن اندر کی خیر موجود تھی، تو اس اندر کی خیر کی وجہ سے جنت کے پتے لے لے کر اپنے آپ کو چھپانے لگے، اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، فرمایا پھر انہیں ان کے رب نے پکار کر کہا، سوچیے تو صحیح، جو رب اب بھی آدم اور حوا کو اپنا اپنا بندہ کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا رب کہہ رہے ہیں، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے یہ بھی کلیئر کیا تھا، واضح کیا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ایک انسان شیطان ہی کی تابع داری کرے نا جی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، شیطان آپ کو کہاں کہاں سے بہلاتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کے وعدے کرتا ہے، شیطان وعدہ یہ کرتا ہے کہ فقیر ہو جائے گا، فحاشی کے وعدے کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک طرف شیطان، اور شیطان کے وعدے تو دھوکہ ہوتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں بخش دوں گا، میں فضل و کرم عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان کا ایک ہتھیار یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، دل میں خوف پیدا کر، جب آپ خیر کے کام کے لیے نکلتے ہیں نا، شیطان دل میں خوف پیدا کرتا ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں دینے لگتے ہیں شیطان دل میں ڈر پیدا کرتا ہے، جب آپ جہاد کے لیے نکلنے لگتے ہیں شیطان آپ کے اوپر روب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوهم، میں ان سے مت ڈرو، خافونی ان کنتم مؤمنین، تم تو مومن ہو نا، تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اچھا، شیطان ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ برے اعمال آپ کے سامنے اچھے ریپر میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے، بہت خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہے برے اعمال۔ شرک اگلے نے لوگوں کو خوبصورت سجا بنا کر دیا ہے، بدعات، خرافات، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں، فحاشی، کیا کچھ شیطان نے اسلام کے نام پر، خوبصورتی کے نام پر، اچھا ہے کے نام پر کروایا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، جب قریش کے لوگ، مکے کے لوگ، مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر کی لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے، تو شیطان آ کر کہنے لگا کیا بات ہے، بڑا خوبصورت مارکا ہے، میں تمہارا دشمن ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ہوں، کہنے لگا میں تمہارا فلاں پڑوسی ہوں، فلاں قبیلے والا ہوں، فلاں قبیلے والا ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، لیکن جب مسلمانوں اور مشرکوں کا آپس میں ٹکرا ہوا نا، نکص علی عقبیہ، اپنی انہی ایڑیوں پر واپس لوٹنے لگا۔ اب لوگ کہنے لگے بھائی تو ہمارے ساتھ آیا تھا، کہنے لگا انی بریء منکم، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اب وہ مشرکوں کو فرشتے تو نظر نہیں آ رہے تھے نا، لیکن اس بدبخت کو تو نظر آ رہے تھے نا، کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ آپ دیکھیے کہاں ان مشرکوں کو بدر کی لڑائی میں محمد رسول اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا اور خود بیچ میں سے کھسک گیا۔ سبحان اللہ، شیطان ایسے ہی انسان کو گمراہی اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں لا کے کھڑا کرتا ہے،
اور بغیر کوئی راستہ دکھائی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور آدمی کے مقدر میں صرف ہلاکت رہ جاتی ہے، صرف ہلاکت رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان کی ان چالوں کے خلاف چاقو چوبند رکھے۔ دیکھیے میں نے ایک واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے، شیطان نے یہ جو آئیڈل ورشپ ہے، بت پرستی جو ہے، یہ انسانوں کے اندر کیسے انجیکٹ کی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود كانت لكلب بدومة الجندل۔ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کے بعد عرب کے اندر جو بت تھے وہ کہاں سے آئے؟ کہنے لگے جو بدھ تھا، بدھ یہ دومت الجندل کے علاقے میں بنو کلب کا تھا، بنو کلب کا۔ وہ اما سوا کانت لہذیل، یہ جو سوا جو نوح علیہ السلام کی قوم کا بت تھا یہ بعد میں ہذیل قبیلے کے پاس تھا۔ وہ اما یغوث فکانت لمراد، جو یغوث تھا یہ مراد قبیلے کا تھا۔ ثم لبنی غطیف بالجوف، بعد میں یہ بت بنو غطیف کا ہو گیا جوف کے علاقے میں عند صبا۔ واما یعوق فکانت لحمدان، یعوق جو بت تھا وہ حمدان کا تھا۔ واما نصر فکانت لحمیر لآل ذی القلاع، جو نصر تھا یہ حمیر جو یمن کے عرب قبائل تھے ان کے پاس تھا۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کے نیک قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے یہ نام تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ فلما ہلکوا اوحى الشیطان الى قومهم، جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے نا تو شیطان نے ان کی قوم کو آ کر بتایا، ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموهم باسمائهم، کہنے لگا اب وہ حضرت صاحب تو نہیں ہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ جس جگہ بیٹھتے تھے نا وہاں ان کی ایک مورتی لگا دو اور اس مورتی کو وہی نام دے دو۔ ففعلوا، لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ فلم تعبد، لیکن ان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا تھا، وہ صرف حضرت کی مورتیاں تھیں، ود کی مورتی، سوا کی مورتی، یغوث کی مورتی، یعوق کی مورتی، نصر کی مورتی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے بزرگ تھے ان کو بھول مت جانا، ان کی مورتیاں بنا کے اپنے پاس رکھو، لیکن عبادت کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ فرمایا حتی اذا ہلک اولئک، یہ والے لوگ جب فوت ہو گئے، وتنسخ العلم عبیدت، لوگوں کے پاس وہ علم، وہ اصل مقصد جس کے لیے مورتیاں بنی تھی وہ ختم ہو گیا، اب باقی اگلی والی نسل ان کی عبادت کرنے لگی، ان کی عبادت کرنے لگی۔ قرآن مجید میں پتہ کیا تھا سورہ حشر میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان نے انسان سے کہا کہ کفر کر، اب جب اس انسان نے کفر کیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو اس نے کفر کرا ہے۔ دیکھیے شیطان آج بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے کفر کرائے، آج بھی اس کا یہی وتیرہ ہے، آج بھی اس کا یہی والا معاملہ ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اس کے کہنے پر کفر کرتے ہیں، اس کے کہنے پر نافرمانیاں کرتے ہیں؟ شیطان چاہتا ہی، وہ واضح دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بہت سارے مقاید وغیرہ ذکر کیے اور فرمایا کہ دیکھو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر غلبہ پایا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، فرمایا یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھیے شیطان کی پارٹی ہی نقصان اٹھاتی ہے، شیطان کی پارٹی ہی نقصان اٹھاتی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنی پارٹی کو دعوت ہی یہ دیتا ہے کہ یہ جہنم کے اندر چلے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ھذا صراط علی مستقیم، دیکھو یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرا جو بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلتا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جو گمراہوں میں سے تیرے پیروکار ہیں۔ وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور جہنم ان سب کا
بالآخر ٹھکانا ہے۔ شیطان کے راستے پر اگر آپ چلیں گے نا جی، بالآخر ٹھکانا جہنم۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور میں اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے اللہ نے مخصوص لوگ رکھے ہوئے۔ ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے واضح نقصان کرتا ہے، واضح نقصان کرتا ہے۔ تو کبھی بھی شیطان کے کہنے پر اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو، اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے۔ کبھی بھی اس شیطان کے نقش قدم پر چل کر، خطوات و شیطان پر چل کر اس جہنم کے گڑھے تک نہ پہنچیے جو شیطان کا یقینی مقدر ہے، بلکہ آپ کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اس لیے جب بھی شیطان نے کہا نا میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، ساتھ شیطان واضح کرتا تھا کہ تیرے مخلص بندے، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، مخلص بندے۔ شیطان نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے چنیدہ لوگ ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیے، اس شیطان سے جس قدر بچ سکتے ہیں، اس کی چالوں سے، اس کے حملوں سے، اس کے ہیلوں سے، اس کے مقائد سے جس قدر بچ سکیں، اپنے آپ کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی بچائیے۔ اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔